بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے, آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کعبے پہ پڑھی جب پہلی نظر, سبحان اللہ. کعبے پہ پڑھی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبے پہ پڑھی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. اللہ کعبے پہ پڑھی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر, ایک ابر کرم نے گھیر لیا. باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے, کیا مانگ لیا کیا بھول گیا. سبحان اللہ تو کعبے کی رونق کعبے کا منظر, کعبے کی رونق کعبے کا منظر, کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر, کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ
اکبر اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی کیونکہ میزاب رحمت ہے میرے سر پر میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا کلام جس کی فرمائش مجھے کی گئی ہے پیش کروں گا آپ حضرات سماعت فرمائیں خوبصورت کلام ہے خوبصورت قلم کا لکھا ہوا کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان اعلیٰ حضرت کی امام کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں دیکھنی ہے حشر میں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا
لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا، لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک۔ یہ حدیثیں، یہ واقعات ان لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتی؟ محبوب کی شان جس سے ظاہر ہو رہی ہے، ایسی روایات ان کو نظر نہیں آتی۔ یہ صرف عاشقوں کا کام ہے، یہ صرف حضور سے محبت کرنے والوں کو ہی نظر آتی ہے، جو اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ محبوب کی شان بڑھ رہی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں، سنو کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، گندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ماشاءاللہ کرنٹ والے، ماشاءاللہ کرنٹ والے سب سمجھتے ہیں کہ بات کس سے ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ کرنٹ والے، اللہ آپ کے کرنٹ کو اور بڑھائے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، بولو ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، ہم رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ
کون سا سونا؟ یہاں بھی سوتے ہیں، روز سوتے ہیں، لیکن اس سونے کے بعد پھر اٹھنا ہوتا ہے، اٹھ کے پھر دنیا کے جھمیلوں میں. لیکن وہ سونا کیسا سونا ہوگا کہ قبر میں جائیں گے تو مژدہ سنایا جائے گا کہ سو جا، ایسے سو جا جسے دلہن سوتی ہے. اگر ایسا سونا ہے تو حضور کے عشق کی آگ میں جلنا ہوگا، حضور کی عشق کی آگ میں جلنا ہوگا. امام کہتے ہیں کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. آج دنیا میں میرے آقا جسے چاہیں اپنی طاقت کے جلوے دکھائیں، اپنی طاقت کے نظارے کروائیں، جس پر کرم ہو جائے، لیکن نہ بھولنا وہ دن آنے والا ہے جس دن میرے محبوب کی طاقت کھل کے سامنے آئے گی. کھل اپنے بھی دیکھیں گے، غیر بھی دیکھیں گے، عین بھی دیکھے گا، غین بھی دیکھے گا. ٹھیک ہے نا؟ عیار بھی دیکھے گا، غدار بھی دیکھے گا، عین غین دیکھیں گے اور اپنے بھی دیکھیں گے. دنیا میں محبوب کی طاقت جسے چاہیں حضور دکھائیں. لیکن وہ دن آنے والا ہے، اور وہ جب دن آئے گا تو میرے امام کہتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. کیسے؟ کوئی قریب ترازو، کوئی لب کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. کوئی حضور کو ادھر بلا رہا ہے، کوئی حضور ادھر بلا رہا ہے. یاد رکھنا یہ مقام جو ہے، یہ پل صراط، یہ میزان، یہ حوض کوثر، ایسا نہیں ہوگا کہ اس گلی میں جائیں تو حوض کوثر، برابر گلی میں جائیں تو میزان. سینکڑوں سال کا راستہ ہوگا، فاصلہ، سینکڑوں سال کی مسافت. حضور کو کوئی ادھر بلا رہا، حضور کو کوئی ادھر بلا رہا، کوئی یہاں بلا رہا، حضور ادھر بھی، حضور ادھر بھی، حضور ادھر بھی. میرے امام کہتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول. یہ آج کل کے یہ کنٹنٹ قسم کے لوگ جو کہتے ہیں بس ہم کو بس کوئی وسیلہ نہیں چاہیے، نماز پڑھو، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، یہ کام آئے گا. ہم بھی کہتے ہیں نماز پڑھو، عمل کرو، کام آئے گا. لیکن یہ نماز اور یہ عمل مقبول تب ہوں گے جب مصطفیٰ کی نظر ہوگی. ہاں ٹھیک ہے. اب سنو، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے، قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے. ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب اور ایک دوسرے صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان دونوں میں تکرار ہو گئی کہ اچھا کون پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے میں اچھا پڑھتا ہوں، میں اچھا پڑھتا ہوں. تو کہا چلو حضور کے پاس چلتے ہیں، حضور کو سناتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کون اچھا پڑھتا ہے. دونوں جا کر حضور کو قرآن سنا رہے ہیں اور پوچھا حضور کون صحیح پڑھتا ہے.
کون اچھا پڑھتا ہے؟ تو حضور ہے، کسی کا دل تو توڑتے ہی نہیں حضور۔ آپ نے فرمایا تم دونوں اچھا پڑھتے ہو۔ کیا فرمایا؟ تم دونوں اچھا پڑھتے ہو۔ اب چونکہ ابی بن کعب جو تھے نا وہ واقعی اچھا پڑھتے تھے، تو ذرا سا بتقاضۂ بشری دل میں بات آ گئی، یہ کیا ہو؟ بتقاضۂ بشری دل میں آ گئی بات، یہ کیا ہو؟ میں اچھا پڑھتا تھا۔ تو محبوب کی نظریں دلوں پر بھی ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ محبوب نے دیکھ لیا کہ دل میں آ گئی بات، تو حضور نے کہا ادھر ابی ادھر آ۔ حضرت ابی بن کعب حضور کے پاس گئے تو کریم آقا نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا ہاں ابی اب کیسا ہے؟ بول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اب کیسا ہے؟ کہا حضور اب تو محبت سے بھر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا سنو، یہ بات کرنے کے لیے میری پورا وقت سنا رہا ہوں میں، جو حضور نے بات کی، بات کب کہی؟ پہلے سینہ محبت سے بھرا، پھر یہ بات کر رہا۔ نہیں سمجھا؟ یہ باتیں انہی سے کی جاتی ہیں جس کے سینے حضور کی محبت کے مدینے ہوتے ہیں۔ سینہ محبت سے بھر دیا، پھر کہتے ہیں بھائی آپ ایک بات بتاؤں۔ بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق مجھ مصطفیٰ کے پاس آئے گی، ساری مخلوق مجھ مصطفیٰ کے پاس آئے گی، حتیٰ ابراہیم، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے پاس آئے گی۔ حضور کے بعد کسی کا رتبہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ نے ان کا ذکر کر کے سب کا ذکر کر دیا کہ سارے میرے پاس آئیں گے، یہاں تک کہ ابراہیم کو بھی آنا ہوگا۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم تو بس کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سوچنا چاہیے، اس حدیث پر غور کرنا چاہیے، حتیٰ ابراہیم پر غور کرنا چاہیے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے جو شعر کہا ہے نا وہ ایسے ہی نہیں کہا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، مستغنی ہونا بے پرواہ، جو حضور سے بے پرواہ ہوا وہ کدھر گیا؟ وہ جہنم میں گیا۔ سنو امام کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اے رضا، یہ نعت پڑھنا جو ہے نا، یاد رکھنا میری بات، یہ اہل محبت کا ہی طریقہ ہے۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، یہ نعت پڑھنا یہ اہل محبت ہی کا حصہ ہے۔ جو گستاخ ہوتے ہیں نا ان کو یہ نصیب ہی نہیں ہوتی، وہ بھلے وہ اپنے حساب سے پڑھتے ہیں لیکن وہ نعت نہیں ہوتی۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، یہ وہ چیز ہے، یہ نعت خوانی کرنا یہ بڑی بات ہے، کیونکہ ہم تو نعت خوانی کرتے ہیں، ہم تو حضور کو وہ جانتے نہیں جیسے حضور ہیں، ہم ان کی تعریف کر کے اپنے آپ کو چمکا رہے ہیں، اپنے کلام کو جگمگا رہے ہیں، اپنے مقدروں کو چمکا رہے ہیں، ورنہ حضور کو تو ہم جانتے ہی نہیں، حضور ہیں کیا؟ تو حضور کو جاننے والی ذات رب کی ہے۔ تو غالب چچا، غالب چچا شاعر، اس کو کسی نے کہہ دیا گیا کہ انہیں پوری زندگی غزلیں لکھی ہیں، میں کوئی نعت بھی لکھ۔ تو غالب نے نعت لکھی اور جب شعر لکھا ہے نا کمال شعر، اور علماء فرماتے ہیں اگر غالب کی بخشش اگر ہوگی نا تو اس شعر پہ ہوگی۔ وہ شعر کیا تھا؟ غالب نے کیا بات کی؟ غالب کہتا ہے غالب ثناء خواجہ بایزنا گذاشتے کہاں ذات پاک متبادان محمد، کہتا ہے غالب یہ نعت کا معاملہ تو میں نے رب پر ہی چھوڑ دیا، کیوں کہ وہی وہ ذات ہے جو اپنے محبوب کی حقیقت کو جانتی ہے، ہم کیا نعت لکھیں گے؟ بہرحال جو لکھتے ہیں وہ اپنے مقدروں کو جگمگاتے ہیں۔ تو جو بہروپیے ہوتے ہیں نا، بہروپیے روپ بدل کر بس دیکھتے کہ یہ نعت خوانی میں لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، چلو یار وہیں سے گھیرو، تو بہروپی بن کے آ جاتے ہیں۔
گھیرنے کے لیے. ہم تو نعتیں پڑھتے ہیں, تم کیا پڑھو گے, تمہارا منہ ہی اس لائق. فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ, نعت کہنے کو خون جگر چاہیے. تم کیا نعت پڑھو گے؟ نعت تو پڑھنے والے پڑھ گئے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنو کہ اے رضا خود صاحب قرآن مداغ حضور, اے رضا خود صاحب قرآن مداغ حضور, تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی, مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. دیکھتے کیا ہو اہل صفا, دیکھتے کیا ہو اہل صفا, آپ پہنچے محبوب خدا. دیکھتے کیا ہو اہل صفا, آپ پہنچے محبوب خدا. یعنی ہو چکے جلوہ نما, یعنی ہو چکے جلوہ نما, شاہ حق شاہ بدرا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آمنا برسول اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آمنا برسول اللہ, آمنا برسول اللہ. خلق کے رہبر آپ پہنچے, حق کے پیمبر آپ پہنچے, خلق کے رہبر آپ پہنچے, حق کے پیمبر آپ پہنچے, شافع محشر آپ پہنچے, ساقی کوثر آپ پہنچے. دیکھتے کیا ہو اہل صفا, آپ پہنچے محبوب خدا. یعنی ہو چکے جلوہ نما, شاہ حق شاہ بدرا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آمنا برسول اللہ, آمنا برسول اللہ. ساقی کوثر بغیر خدا, آج تو ایسا جام پلا. ساقی کوثر بغیر خدا, آج تو ایسا جام پلا. اٹھ جائے پردہ جدائی کا, اٹھ جائے پردہ جدائی کا, لوٹے ہم قربت کا مزہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آمنا برسول اللہ, آمنا برسول اللہ. داور کل رب علا, صدقہ آل محمد کا. داور کل رب علا, صدقہ ذات محمد کا. جاری رہے تا روز جزا, جاری رہے تا روز جزا, مذہب اہل سنت کا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, داور
داور کل رب علا صدقہ آل محمد کا داور کل رب علا صدقہ آل محمد کا جاری رہے تا روز جزا جاری رہے تا روز جزا مسلک اعلی حضرت کا دیکھتے کیا ہو اہل صفا آپ پہنچے محبوب خدا یعنی ہو چکے جلوہ نما شاہ حق شاہ بدہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا آقا ہم کو بلانا یا حبیب اللہ گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا آقا ہم کو بلانا ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ اور در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی
وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا آقا ہم کو بلانا یا حبیب اللہ دم رخصت قدم منبر کے محسوس کرتے ہیں دم رخصت قدم منبر کے محسوس کرتے ہیں کسے گے جا کے لوٹانے کا یارا ہم بھی دیکھیں گے کسے ہے جا کے لوٹانے کا یارا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا آقا ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا نبی بہت شکریہ میرے پیارے بھائیوں معذرت چاہتا ہوں میرے اصل میں موسم کی وجہ سے ذرا ناک میرے بند پڑے اور کان تو کان اور ناک جب بند ہوتے ہیں نا تو پڑھنے والے کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو آپ محسوس نہ کیجیے گا ہم انسان ہیں تو ہمارے ساتھ لگی ہوتی ہے ہمیں بھی بیمار ہونے کا حق ہے ہم بھی ہڈیوں اور گوشت کا مجموعہ ہوتے ہیں تو موسم کے اثرات ہمیں بھی ہوتے ہیں تو بہرحال آپ کی دعا ہمیشہ عمل لے کیجئے اور یہ حضور کی سنت ہے یاد رکھیے گا نعت خواں کو دعا دینا یہ میرے آقا کی سنت ہے میرے آقا دعا دیا کرتے تھے نعت خواہوں کو کہ اللہ تعالیٰ منہ سلامت رکھے اللہ جبریل کے ذریعے تیری مدد فرمائے تو آپ لوگ نعت خواں کو دعا دیا کریں ٹھیک ہے کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں کروڑ نعت خانوں سے محبت کیا کریں نعت خان بھی آپ سے محبت کرتے ہیں اور میں بربلا یہ بات کہتا ہوں اکثر کہتا ہوں اور ممبر پہ کہتا ہوں کہ محفل نعت کی اصل رونق جو ہوتی ہے نا وہ آپ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ نعت خانی میں کئی نعت خان آتے ہیں 5-6 نعت خان ہوتے ہیں ہر نعت خان ہوتا ہے اپنا وقت آدھا گھنٹہ 20 منٹ 1 گھنٹہ پڑھ کے نکل جاتا ہے لیکن اصل تو آپ ہوتے ہیں جو شام سے بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں اگر آپ چلے جائیں تو نعت خان کس کو سنائے گا نعت خان کو لگ پتا جائے گا کہ عوام اگر چلی جائے نا تو نعت خانوں کو لگ پتا جائے کہ محفل کسے کہتے ہیں تو اصل محفل کی جان آپ لوگ واللہ میں آپ لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہی تو آتے ہیں محفل سجانے کے لیے اور آپ لوگ بھی کیوں آتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سارے سرکاری مہمان ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے اللہ کرم فرمائے صحت کاملہ دے ایک کلام جس کی فرمائش میں جو شامل ہے محبت سے مل کے پڑھیے گا منور میری آنکھوں کو میرے شمس تو آ کر دے
منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے، ہاں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، ہبا کر دے، مالک کر دے، سمجھتے ہبا کرنا محبوب نے کس کو دی ہے؟ نہیں دی حضور نے دنیا میں؟ عشرہ مبشرہ تو خاص ہیں، کیا حسن و حسین کو نہیں کہا کہ نوجوانوں نے جنت کے سردار ہیں؟ کیا اپنی شہزادے کو نہیں کہا کہ یہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں؟ میرے آقا کی شان ہے یہ، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، بلا کر دے، بٹھا کر دے، اٹھا کر دے، عطا کر دے، بلا کر دے، بٹھا کر دے، اٹھا کر دے، نبی مختار کل ہے جیسے جب چاہیں عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جیسے جب چاہیں عطا کر، سراقہ کو بھی سونے کے تو وہ کنگن عطا کر دے، سراقہ کو بھی سونے کے تو وہ کنگن عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو عطا کر دے۔ اب یہ شعر میرے لیے خاص میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، خطائیں کرنے والا میں، عطائیں کرنے والے آپ، خطائیں کرنے والا میں، عطائیں کرنے والے آپ، میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دے، میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دے، میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دے، خیال حضرت غسان سے ہم نعتیں سجاتے ہیں، خیال حضرت غسان سے ہم نعتیں
سجاتے ہیں، کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دیں، کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر، مجھے کیا فکر گو اختر میرے یاور گے وہ یاور، مجھے کیا فکر گو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، اور تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر، تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر، جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے، جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب، کل پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا حسنین کا نانا، آؤ در زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں مانگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، لجپال نہ ہے، لجپال، آؤ در زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں
کی لجپال ہاں ہے نسل کریموں کی لجپال عزت سے نہ کیوں مر جائیں مرنا ہے نا بچوں کا تو نہیں کوئی بچہ ہے نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی بچے گا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام جو آیا اس کو جانا ہے مرنا ہے فرار ممکن نہیں جب مرنا ہی ہے تو عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر ارے یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے ہر ایک کو تو یاد نہیں کیا جاتا لیکن کتنے ایسے جن کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے کہ نہیں دنیا بھولی نہیں سینکڑوں سال گزر گئے صدیاں گزر گئیں لیکن سامنے ایسے چلے اعلیٰ حضرت کی مثال لے لیں پتہ ہے اعلیٰ حضرت کو کتنا عرصہ ہو گیا مثال ہوا پتہ ہے 97 years almost 1 century 100 سال ہونے کو آئے حضور اعلیٰ تک چلے گئے لیکن لگتا ہے ایسا ہے ابھی سامنے اعلیٰ تھا لگتا ہے اعلیٰ تک کوئی 100 سال پرانے گزرے یہ ہوتے اللہ والے جن کی زندگی گزرتی ہے نا دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جن کی زندگیاں ان کے لیے گزریں جو ان کے نام پر مر جائیں تو پھر ان کو حیات جاویدی مل جاتی ہے حیات جاوید پاتے ہیں وہ اب سنو شاعر نے کہا کہ عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے جام حبے تو مستم بزنجیرے تو دل بستم نمی گویم کے من ہستم سخنداں یا رسول اللہ چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہگارا مکن مغروم جامیرا دراں یا رسول اللہ مغروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے میں شر ارے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے اور جنت تو ٹھکانا تو ٹھکانا گے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھم تاجدار
چشم رحمت بکشب سوئے من انداز نظر اے قرشی لقب و غاشمی و مطلبی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے گے غم کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے گے غم آپ کے در پہ فریاد لائے گے غم ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم تم سے کہوں اے رب کے قمر تم جانت ہو من کی بتیاں کا تم سے کہوں اے رب کے کنور کا تم سے کہوں اے عرب کے کنور اے عرب کے کنور تم جانت ہو من کی بتیاں در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹت ہیں اب رتیاں توری پریت میں سد بدھ سب بسری توری پریت میں سد بدھ سب بسری توری پریت میں سد بدھ سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری گاہے بفگن دزدیدہ نظر کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم میں کشو مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ کس نے مدینے جانا جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں سبحان اللہ میں کشو اے مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر جتنے خالی سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم اور جوش طوفان گئے خوف طوفان گئے بجلیوں کا گئے ڈر سخت مشکل گیا آقا کدھر جائیں ہم آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم
سبحان اللہ سبحان امداد کن از بند غم آزاد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن اسیروں کے مشکل گوشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل گوشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں دیا گئے تیرے ہاتھ میں دیا ہے تیرے ہاتھ میں دیا گئے تیرے ہاتھ میں دیا تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن نکالا گئے پگلے تو ڈوبے کو نکالا گئے پگلے تو ڈوبے کو نکالا ہے پگلے تو ڈوبے اور اب ڈوب کو بچا سے اعظم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وقولوا قولا سدیدا اور سیدھی بات کیا کرو. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں آج یہ بات کر ہی دوں. قاری صاحب کھڑے ہو جائیں. ان کو جانتے ہیں آپ؟ یہ قاری جاوید اختر ہے. یہ کتنے سال ہو گئے یہاں پہ؟ 28 سال ہو گئے. اور 28 سال سے مانچسٹر کی وکٹوریا پارک مسجد جو ہے نا اس کے امام و خطیب. یعنی کہ جوان آئے تھے یہ بوڑھے ہو گئے. ابھی ذرا کلر کیا ہوا ہے, ابھی انہوں نے کم کلر کیا ہوا ہے, لیکن
میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے ماشاءاللہ کہ جس نے یو کے اندر نعت خوانی کے ظاہری فروغ کا بہت بڑا حصہ ہے، اور لوگوں نے عجیب عجیب باتیں کی ان کے بارے میں یا ان کے معاونین کے بارے میں. میں بہت خاموش رہا اور آج تک میں نے جواب نہیں دیا، لیکن آج میرا دل کرتا ہے میں اس کو جواب دوں. اور میں اس پر ممبر رسول بیٹھا ہوں. کہاں بیٹھا ہوں؟ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ ممبر رسول ہے. اس پر بیٹھ کر کوئی جھوٹ بولے تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہوتا؟ جھوٹ ویسے بھی نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، سخت گناہ ہے. ہمیشہ سچا بولنا چاہیے. اور اس وقت میں الحمدللہ میری عادت ہے جھوٹ نہیں بولتا الحمدللہ. اللہ نے اگر بولا ہوتا مجھے معاف فرمائے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ جھوٹ نہ بولوں، اور اس وقت بھی جھوٹ نہیں کہہ رہا. میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں. لوگوں نے کہا اس بارے میں کہ یہ نعت خوانوں سے جو ہے وہ کمیشن لے. سن لو، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. مجھے کم از کم یہاں آتے ہوئے کوئی 10 سال سے اوپر ہو گیا، اور جب بھی آتا ہوں قاری صاحب یہ میری بیٹے ہیں میں آ رہا ہوں. کبھی زندگی میں ایک دفعہ تو انہوں نے کہا ہو اشارتاً کنایتاً کہ اویس بھائی ذرا ہمارا خیال رکھو. کبھی نہ یہ کبھی کمیشن لیتے ہیں، نہ کبھی اشارتاً کنایتاً انہوں نے کہا کہ یار ہم یہاں آپ کا پروگرام کراتے ہیں تو کچھ تو ہمارا خیال رکھیے. نہ کبھی نہیں. صرف میرے ساتھ نہیں، ہر ایک ناقہ کے ساتھ. کسی کے ساتھ یہ جھوٹ ہے، یہ ان پر بہتان ہے. یہ مسجد کی امامت بھی کرتے ہیں اور مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں، پھر ان کا گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں. ارے آپ کو رات کو 3 بجے کسی کا فون آئے نا تو آپ بل بلا اٹھا کے بولے یہ کوئی ٹائم ہے فون کرنے کا؟ کوئی ٹائم مطلب صبح رات کو فون کرے، کچھ صبح کرے. ان کا فون لگا رہتا ہے ٹک ٹک ٹک. صبح اٹھتے ہیں سارے میسج پڑھتے ہیں، کسی کا فون کسی کو فون کرتے ہیں. اچھا جی آپ کو پروگرام یہاں پروگرام، اچھا یہ لے لیجیے، اچھا یہ نہ. یہ سب اکیلا بندہ یہ بیچارہ مینجمنٹ کرتا ہے. اس کا اجر ملے گا اس کو اللہ کے یہاں انشاءاللہ. کہ حضور ان کو اجر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن ان کو جو یہ کہا گیا ان کی دل آزاری ہے. واللہ یہ روئے بھی کہ یار یہ لوگ کرتے. میں نے کہا جاوید بھائی رونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا کا فرمان ہے کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے. جس کو اللہ کوئی نعمت دیتا ہے نا تو اس کے حاسد بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ کے حاسد بڑھ گئے ہیں تو یاد رکھنا آپ کی نعمتیں بڑھ گئی. ہاں تو یاد رکھیں یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات میں بتاؤں نعت خوانوں کے بارے میں. سن لو سن لو سن لو، میرا پاکستان زندہ باد. سن لینا، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. آپ لوگوں کو کچھ پتا نہیں میرے بارے میں. آپ میں سے کوئی میرے بارے میں جانتا ہی نہیں زیادہ. الحمدللہ میرا پاکستان میرے زندہ باد تو میرے لیے انگلینڈ سے بڑھ کر. میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، وہاں کی محفلیں، وہاں کے موسم، وہاں کے لوگ. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، پانی مانگتے نا دودھ ملتا ہے، چنے مانگتے بادام ملتے. واللہ العظیم اتنی محبت والے. اور الحمدللہ یہ حقیر فقیر گناہگار جو ہے وہ صاحب سلسلہ آدمی ہے. اس کے الحمدللہ بے شمار مریدین بھی ہیں. تو اللہ کا کرم ہے پاکستان میں، مجھ پر بہت کرم ہے. اور یہ جانتے ہیں جاوید بھائی بھی کہ میری محفلیں کیسی ہوتی ہیں. سنیں میں عرض کر دوں، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ نعت خواں پونڈ کے لیے آتے ہیں تو سن لو یہ جھوٹ ہے. خدا کی قسم ہمارے پاکستان میں ایسی محفلیں ہوتی ہیں نا کہ آپ کے پونڈ تو یہ پانی بیچے. خدا کی قسم آپ کیا دیتے ہیں، آپ کیا نوازتے ہیں نعت خوانوں کو. یہ یاد رکھیں واللہ ہم یہاں آتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی محبت میں آتے ہیں. اتنا موسم کی سردیاں برداشت کرتے ہیں، سختیاں برداشت کرتے ہیں. طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، جاوید بھائی گواہ ہوں، آپ مسجد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. میں آ رہا تھا نہیں آ رہا تھا، میں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں نہیں آ رہا. لیکن انہوں نے فورس کیا بھائی آپ آئیں گے تو کچھ پروگرام ہوں گے، لوگ خوش ہوں گے. کچھ میرے دوست ایسے ہیں یہاں آج بھی الحمدللہ، کچھ میرے جاننے والے ایسے بھی ہیں جو بہت محبت کرتے ہیں الحمدللہ، اور بلا غرض محبت کرتے ہیں. یہاں کئی لوگ بیٹھے ہوئے میں جانتا ہوں. آپ یہ دیکھ ٹھیک ہے، کوئی پیٹرز برو سے ہر محفل میں یہ پوچھے یہ حاجی جہانگیر صاحب کے بیٹے یہ میں سب دیکھ رہا ہوں. میں ہمارے افتخار صاحب بیٹھے میں سب دیکھے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ ہمارے طاہر بھائی، یہ میرے لاڈلے، یہ میرے لاڈلے، ایک میرے لاڈلے ہیں اور باقی تو میرے لاڈلے نہیں ہیں. یہ میرے گھر کے فرد ہیں جو میرے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، کام کاج کی پرواہ نہیں کرتے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ سب محبت کرنے والے ہیں. واللہ ان لوگوں کی محبت میں مجبور ہو کر میں یہاں کا رخ کرتا ہوں.
ورنہ میرا الحمدللہ میرے لیے دنیا کھلی ہوئی ہے. کون سا ایسا ملک ہے جہاں میں نہیں جا سکتا, جہاں کہ میرے پاس ویزے نہیں ہیں؟ دنیا کھلی ہوئی ہے, لیکن بندہ وہیں ذرا توجہ دیتا ہے جہاں محبت ملتی ہے. تو یہ آپ کے پونڈ آپ کو مبارک, نہ آپ کے پونڈ ہمارے لیے کوئی حیثیت رکھتے ہیں. الحمدللہ اپنی ذات کے اندر میں پونڈ والا ہوں, میرے پاس کمی نہیں ہے الحمدللہ, بہت ہے. لیکن یہ جو تانا دیا جاتا ہے کہ نعت خواں پونڈ کے لیے آتے ہیں, خبردار, ایسی کوئی ضرورت, کوئی یہ بات جھوٹ ہے. میں تمام نعت خواں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ تمام نعت خواں جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, اگر یہ یہاں نہ آئیں واللہ پاکستان میں اس سے زیادہ کمائیں, پاکستان میں اس سے زیادہ ان کو ملے گا نظر. لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت میں آتے ہیں, تو بجائے آپ کا احسان مند ہونا, ان کا پیار کرنا, ان کے لیے یہ تانے دینا کہ نعت خواں تو یہاں پونڈ کے لیے آتے ہیں, تو یاد رکھا جب نعت خواں نہیں آئیں گے نا تب آپ کو سمجھ پڑے گی. تو کسی کے بارے میں اگر نہ ہی نہیں جانتے نا تو کوشش کرے کہ ان سے زیادہ الجھے بھی نہ, ٹھیک ہے. تو میں یہ باتیں ضروری سمجھتا تھا, میں نے کی, اور میری طبیعت 1 سال سے خراب ہے, میں 1 سال زیادہ ہو گیا, میری طبیعت بالکل سنبھل نہیں رہی. میرا مسئلہ ہے, ایک پرابلم ہے میری, اور مجھے ڈاکٹر نے کہا آپریشن کروائیں, اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپریشن کروانے کا. بہرحال پھر بھی چل رہا ہوں. ابھی 1-1.5 ماہ پہلے میں گر گیا, میں دبئی میں تھا, میرا پاؤں سلپ ہو گیا, میں روم میں تھا اور میں گر گیا, میری کاکسکس ٹوٹ گئی. یہ کاکسکس جو ہڈی جو سب سے نیچے ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی. اس کے باوجود الحمدللہ میں نے پروگرام نہیں چھوڑا, سفر کرتا رہا, اور میں اس نیت سے سفر کرتا ہوں اللہ کے میرے محبوب کی ثنا خوانی کے صدقے میں ٹھیک ہو جائے, اور اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو گئی. اب درد نہیں ہے الحمدللہ, ورنہ جس کی کاکسکس ٹوٹ جائے نا ڈاکٹر سے پوچھو وہ بیچارہ بیٹھے گا کیسے. لیکن یہ میری نعت, میرے آقا کی نعت کی برکت ہے الحمدللہ, الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے درد بھی نہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, ہمیشہ محبت پھیلانے والے بنو, پیار بانٹنے والے بنو, ایک دوسرے کی چغلیاں حسد نہ کرو, اس سے کوئی فائدہ نہیں. اگر خوش رہنا ہے نا, خوش, تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے, طریقے تو بہت ہیں, میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق اچھے کر لیں, جب بھی کسی سے ملے مسکرا کے ملیں, اور اس کے بارے میں نہ آپ بدگمانی کریں, نہ کسی سے سنیں, نہ کسی کی غیبت کریں, نہ غیبت سنیں, نہ آپ حسد کریں کسی سے. رشک الگ چیز ہے, رشک ہونا الگ چیز ہے. یار یہ کتنی نعتیں پڑھتا ہے, کاش میں پڑھتا, یہ رشک ہے. اور یہ نعتیں پڑھتا ہے, اس کو اتنا ملا, مجھے اتنا ملا, یہ ہو گیا حسد. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں حسد سے بچائے. واللہ اگر ہم اپنے ان معاملات کو درست کر لیں تو فضا جو ہے نا مدنی ہو جائے, ہر طرف مدنی ہو جائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ باتیں سنی ہوں گی, اور اس پر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کمنٹس بھی دیں. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, اور نہ میرے پاس اتنا فضول وقت ہے کہ میں ان چیزوں میں وقت گزارا کروں. کبھی کبھی یہ بات ہوتی ہے, بندہ کر دیتا ہے. اب کوئی اس کا جواب دے گا تو میں جواب نہیں دوں گا بھائی, ہاں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں جتنی دیر تمہارے جواب لگاؤں, میں اللہ کا ذکر نہ کروں, میں حضور پر درود نہ پڑھوں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے پیارے بھائیوں, میرے نوجوان دوستوں, خدا کے نماز کی پابندی کرو, نماز کی پابندی. ہم مسلمان ہیں, اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. خدا را 5 وقت کی نماز قائم کرو, اور اس مسجد کو بھرو. یہ مسجد خالی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نمازی بنائے. جی کا صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ یہ بات صحیح ہے. تمام ثنا خوان مصطفیٰ جو ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں, لیکن الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب کو منتیں کر کے بلاتے ہیں. اور بہت سے دوست بعض دفعہ پوچھتے ہیں کچھ معاملات میں, تو میں کہتا ہوں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ انہیں ہم بار بار کہنا پڑتا ہے کب آئیں گے کب آئیں گے. پھر بھی خطرہ ہوتا ہے کہ شاید کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. یہ ہمارے نعت خوانوں کے سر کے تاج ہیں. میں یہ بتا دوں, میں جتنی دفعہ بھی آیا ہوں نا یہاں پہ, جتنی دفعہ بھی, تو میں کسی سے ٹکٹ نہیں مانگا. یاد رکھیے, اپنی ٹکٹ پہ آتا, اور میری ٹکٹ بڑی مہنگی ہے. میرا نخرے والا نعت خواں ہوں نا, میں بزنس کا سبق کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اللہ نے دیا کرتا ہوں, اپنے پر خرچ کرتا ہوں, کسی سے لوٹ کے نہیں لیتا, کسی سے مانگ کے نہیں لیتا, اپنے پیسے سے جاتا ہوں, اپنے سے جاتا ہوں, الحمدللہ اچھا سفر کرتا ہوں, اچھا رہتا ہوں.
اللہ کا شکر ہے. سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. مصطفیٰ جان رحمت